ایسے میں 1819 میں رشین ایکسپلورر فیبین وانگ بیلنگہاؤزن کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ پوری دنیا میں چکر لگائے اور دنیا کے کئی کانٹیننٹس کو ڈسکور کرے۔ 1920 میں فیبین نے کیپٹن کوک کی پریڈکشن کو غلط ثابت کیا اور بڑی نزدیکی سے انٹارکٹا کے پاس پہنچا۔ انٹارکٹا کو بہت قریب سے دیکھا۔ گو اس نے انٹارکٹا پر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن ماڈرن ہسٹری کا وہ پہلا انسان ہے جس نے انٹارکٹا کو بہت قریب سے دیکھا۔ پھر 1900 سے 1920 تک بہت سے ایکسپلورر نے انٹارکٹا کا رخ کیا۔ ایکسپلورر روبن فالکون اسکاٹ 1911 میں اپنی ٹیم کے ساتھ انٹارکٹا پہنچا، تقریباً 400 مائلز تک پہنچا، لیکن پھر اس نے اپنا رخ بدل لیا خراب موسم اور بھوک کی وجہ سے۔ لیکن واپسی کا یہ سفر بہت ہی بھیانک ثابت ہوا۔ اسکاٹ اور اس کی ٹیم طوفان میں پھنس گئے اور برف کے نیچے دب گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سی ٹیمز یہاں پر پہنچی اور اس کانٹیننٹ کو کلیم کرنے کی کوشش کی۔ 1939 میں ہٹلر کے کہنے پر جرمن نے بہت سے نازی فلیگز بھی گرائے تاکہ اسے جرمن کا کلیم کیا جائے، اور اس کے بعد بہت سی سپر کنٹریز نے یہاں پر اپنے ریسرچ سینٹرز قائم کیے اور پھر اسی جگہ سے ریسرچ، مسٹری اور ہسٹریز ڈسکور ہوئی۔ سب سے پہلی مسٹری ڈسکوری یہ ہے کہ انٹارکٹا پر کسی وقت میں برف نہیں بلکہ گھنے جنگل پائے جاتے تھے۔ امپیریل کالج آف لنڈن کے کچھ سائنٹسٹ کو یہاں پر فوسیلائز ووڈ ملی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 90 ملین ایئرز پہلے انٹارکٹا ایک گرم کانٹیننٹ تھا، وہاں پر گھنے جنگل ہوتے تھے۔ انہیں انٹارکٹا پر بہت سے ایسے انسیکٹس کے فوسلز ملے جو صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ کے بارے میں دوسری مسٹری ڈسکوری یہ ہے کہ 3 کلومیٹر کی برف کے نیچے تقریباً 400 لیکس ہیں جن کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے۔ پر ایسے سمندری جانور ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ یہ بڑے بڑے اسپائڈرز اور سی تھرو جیلی فش۔ انٹارکٹا کی برف کے نیچے ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اس کے بعد اور چیز جس کو ایکسپلورر نے بہت دیر تک پزل کیے رکھا وہ یہ خونی چشمے ہیں۔ مرڈو کی ویلی میں ایسے چشمے جن سے ایسے لگتا ہے کہ خون بہہ رہا ہے۔ حال ہی میں سائنٹسٹ نے یہ ڈسکوری پیش کی ہے کہ اس واٹر فال کا سرخ رنگ یہ ہے کیونکہ اس کا پانی ایک بہت ہی سالٹی لیک سے ہو کر آتا تھا، اب کئی 100 فٹ برف پڑ چکی ہے اور وہ لیک ایٹماسفیئر سے بالکل کٹ آف ہے۔ اس پانی میں بہت سارا آئرن ہے۔ جب یہ پانی چشمے سے ہو کر آتا ہے تو آکسیجن اور دھوپ کی وجہ سے پانی آکسیڈائز ہوتا ہے، اس کا کلر بالکل زنگ جیسا ہو جاتا ہے۔ انٹارکٹا کے بارے میں تیسری مسٹری یہ ہے کہ برف کے نیچے کوئی ایشینٹ سیولائزیشن موجود ہے۔ لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ یہاں پر ایلین اسپیس شپس بھی دیکھی گئی ہیں۔ 2016 میں گوگل ارتھ پر بہت سی یوزول ایکٹیویٹیز ریکارڈ کی گئی ہیں۔ رشین تھیورسٹ جو انہیں ایلین UFO کہتے رہے، بہت سے پولیٹیکل ایکسپرٹس کے نزدیک یہ ایک امریکہ اور دوسری کنٹریز کے ایئر آپریشنز ہیں وہ انٹارکٹا پر کر رہے ہیں۔ یہی آتا ہے وہ انٹارکٹا کا ہڈن پولیٹیکل فرنٹ جس سے بہت سے لوگ اویئر ہیں۔ وہاں باقی دوسری کنٹریز کے پولیٹیکل ایشوز میں الجھی ہوئی ہیں، وہاں امریکہ اور ساؤتھ یونین اگریسولی انٹارکٹا پر ایکسپیڈیشن بھیج رہے ہیں۔ چائنا نے تو اپنے بہت سارے ریسرچ سینٹرز وہاں پر قائم کیے ہیں۔ 59 کے انٹارکٹا کنٹری کے سائنٹسٹ انٹارکٹا پر سائنٹیفک انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ اس ریسرچ کا رزلٹ سب کنٹریز کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ 92 میں US جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سروے میں ڈسکوری سامنے آئی، انٹارکٹا میں 500 بلین بیرلز اور آئلز کے ہیں، لیکن چائنا اور یہ دوسری کنٹریز آئل کے لیے انٹرسٹڈ بالکل بھی نہیں ہیں۔ کہ حال ہی میں انٹارکٹا پر بہت سے ریزوڈیمیم، ٹربیم، پروزیم سے ریئر ارتھ منرلز ڈسکور ہوئے ہیں۔ وہ منرلز ہیں جو الیکٹرانک ڈیوائسز میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا فوکس اور گیس سے ہٹ کر سارے الیکٹرانک ڈیوائسز کو پاور والے انرجی سورسز میں ہے، اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں آئل اور گیس سے بھی زیادہ ہے۔ کارز اور آئرن بیٹری ہی اب فیوچر ہیں۔ فیوچر کو کنٹرول کرنے کی یہ ریس ہی بہت ساری کنٹریز کو انٹارکٹا کی برف اور طوفانوں میں لے آئی ہے۔ انٹارکٹا کی لاسٹ مسٹری ڈسکوری یہ سدرن اوشن ہے۔ دنیا کے خطرناک سمندروں میں سے یہ ایک ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اوشن ہماری دنیا کا کلائمیٹ اور واٹر سپلائی یہ سدرن اوشن ہی کرتا ہے۔ یہ اٹلانٹک پیسیفک اوشنز کے ساتھ ملتا ہے، جس کے مطابق دنیا کا 15% کاربن یہ سدرن اوشن ابزارب کرتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے ساتھ ساتھ اس اوشن کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے۔
यहाँ पर जमी हुई बर्फ अब पिघल रही है और बर्फ के बाद बहुत से खजाने नजर आ रहे हैं। समुद्रों पर इंसान जाने का कभी सोच नहीं सकते थे। बहुत जल्द वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स बनने वाले हैं। अंटार्कटिका के बारे में बहुत से दुनिया के साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं। किसी को कोई पता नहीं है कि आने वाले टाइम में अंटार्कटिका पर कौन कौन सी मिस्ट्रीज डिस्कवर होंगी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।